ہم نے کل سورہ نبا کا دوسرا رکوع آخری رکوع پڑھا۔ اب سورہ نازعات شروع ہو رہی ہے۔ یہ دونوں مکی صورتیں ہیں کہ سورہ نبا کے بعد ہی نازل ہوئی ہے۔ ان کی ترتیب مصحف عثمانی کے اعتبار سے بھی جو ہے برابر ہے کہ سورہ نبا کے بعد نازعات آ رہی ہے، اور نزول کے اعتبار سے بھی سورہ نبا پہلے نازل ہوئی اور اس کے فوراً بعد سورہ نازعات نازل ہوئی ہے۔ بہرحال یہ مکی صورتیں ہیں، اور یہ مکہ مکرمہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی آخری صورتیں ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی مدت کو پہنچ چکے تھے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے دیتے، اور وہ ابھی تک اسی حال میں تھے کہ آگے سے ان کے مذاق چل رہے تھے، استہزاء چل رہا تھا، وہ ان باتوں کو جھٹلا رہے تھے۔ تو بہرحال سورہ نبا کے اندر ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے واقعے کا ذکر فرمایا، پھر اس کے دلیل میں فرمایا کہ جب دنیا کے تمام کارنامے جو اللہ تعالیٰ نے انجام دیے ہیں، اپنی قدرت کے کمالات کو ذکر کیا کہ ہم نے اس پہاڑوں کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا۔ اسی طریقے سے یہاں بھی شروع میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نازعات کی شروع کی 5 آیتوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور فرشتوں کی صفات کے اعتبار سے قسمیں کھائی ہیں، اور مختلف حالات کو بیان کیا ہے ان قسموں کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو سختی سے جان نکالنے والے ہیں۔ نازعات کے معنی ہوتے ہیں کھینچنے والیاں، کیونکہ جمع کا صیغہ جہاں بھی عربی میں آتا ہے، جیسے آپ سمجھیں تو ایک ہوتا ہے مسلمین، مسلم کی جمع مسلمین ہے، اور اسی طریقے سے مسلمتن کی جمع مسلمات آتی ہے، یعنی مؤنث فیمیل کی جمع جہاں لانی ہو، پلورل لانا ہو، تو وہاں جو ہے نازعات الف تا آخر میں زائد کیا جاتا ہے۔ مگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مذکر کے صیغوں میں بھی جمع کا صیغہ جب لاتے ہیں، تو مذکر کے الفاظ میں بھی جمع کا صیغہ جب لایا جاتا ہے تو وہ بھی ایسا ہی لایا جاتا ہے۔ جیسے والنازعات کے معنی ہوتے ہیں کھینچنے والیاں، غرقہ کے معنی ہوتے ہیں ڈوب کر، غرق ہو کر، بالکل اندر گھس کر، اور واو جہاں بھی شروع میں آئے گا وہ قسم کے معاملہ میں ہوتا ہے، جیسے والفجر صبح کی قسم، والعصر زمانے کی قسم، والضحیٰ اسی طریقے سے زلفوں کی قسم ہے نا۔ تو یہاں بھی والنازعات واو قسمیہ ہے، فرمایا قسم ہے ان کھینچنے والیوں کی، یعنی فرشتوں کی، ان جماعت، اس جماعت کی جو کہ غرق ہو کر کھینچتے ہیں کس کی روح کو؟ کافر کی روح کو۔ یہاں فرمایا اس کی تفسیر میں مفسرین احادیث وہ لاتے ہیں جن احادیث میں کفار کی روح کس طریقے سے قبض کرتے ہیں فرشتے، اس کا ذکر فرمایا۔ علماء اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی روح قبض کرنے کے لیے جب فرشتوں کو بھیجتے ہیں تو ایسے ان کی روح قبض کرتے ہیں نافرمانوں کی، کافروں کی، جو جیسے ایک ریشم کے کپڑے کو ایک کانٹے دھار جھاڑی پر ڈالا جائے، اس کو پورا اس کے اوپر پھیلایا جائے، پھر اس کو جھٹ سے کھینچا جائے، اس کے دھاگے انہی کانٹوں میں رہ جاتے ہیں اور کچھ حصہ باہر آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ ایک اور حدیث میں آیا کہ جب ایک کافر کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو ملک الموت سامنے آتے ہیں، پیچھے فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے جو سامنے ان کے اس کافر کے سامنے اس کا منظر ہوتا ہے دوزخ کا، کس طریقے سے اس کو عذاب دیا جائے گا، اس کی روح سمٹ جاتی ہے جسم کے ساتھ۔ تو اب فرشتوں کو اس کو کھینچ کر نکالنا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے ہر ناخن کے نیچے، ہر بال کے نیچے، یہاں تک کہ جو پاؤں کا جو ہے انگوٹھا ہوتا ہے وہاں تک وہ جو ہے فرشتے اس کو جکڑتے ہیں،
پھر کھینچتے ہیں کہ اس کی پوری روح کیا کہ اس میں غرق ہو کر اس کی روح کو نکالتے ہیں، کہ ان فرشتوں کی قسم جو نافرمانوں کی روح کو سختی کے ساتھ قبض کرتے ہیں۔ پھر فرمایا والناشطات نشطا، اور ان کی قسم اور ان کی جو سہولت سے جان نکالنے والے ہیں۔ یہاں بھی فرمایا والناشطات، جمع کا صیغہ لایا کہ ان فرشتوں کی قسم، فرشتوں کی اس جماعت کی قسم جو روح قبض کرتے ہیں فرما برداروں کی بڑی سہولت کے ساتھ۔ اور کیسے روح قبض ہوتی ہے؟ نشاط کے معنی ہوتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، کہ نشاط کے معنی ہوتے ہیں چھڑانے کے، کہ جیسے کسی جگہ باندھ لگی ہوئی ہوتی ہے، پانی کو کسی جگہ ڈک لگا ہوا ہوتا ہے، تو وہ پیچھے سے پانی پورا ہوڑ میں ہوتا ہے کہ کب یہ باندھ ٹوٹے میں پھسل کے نیچے اتروں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جب فرما بردار کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو روح ملک الموت سامنے آتے ہیں، اور فرشتوں کی ایک جماعت پیچھے رہتی ہے جن کے ہاتھوں میں جو ہے جنت کے کپڑے ہوتے ہیں، خوشبوئیں ہوتی ہیں، جنت کے چند مناظر دکھاتے ہیں، اور روح فرما بردار کی بس جسم کو چھوڑنے کی کوشش کرتی ہے، بس کب یہ کیا کریں کہ جسم کو جو ہے میری روح کو لے جائے۔ تو فرمایا قسم ہے ان فرشتوں کی جو بندش توڑ کر روح سہولت کے ساتھ روح قبض کرنے والے ہیں، روح نکالنے والے ہیں۔ پھر فرمایا والسابحات سبحا، اور ان کی جو تیر کرانے والے ہیں، کہ فرشتے جب کسی کی روح قبض کر لیتے ہیں فرما بردار کی تو یا نافرمان کی، دونوں کی، تو فوراً اس سپیڈ میں وہ جاتے ہیں واپس کہ جیسے کوئی آدمی پانی میں تیر رہا ہوتا ہے، اس کو آگے کوئی رکاوٹ نہیں، پانی میں کوئی بریکر نہیں، کوئی ٹرن نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس تیرنا ہوتا ہے۔ تو ایسے فرشتے جو ہے خلا میں تیر کے جاتے ہیں آسمانوں پر اس کی روح کو چھوڑنے کے لیے۔ کیا فرمایا؟ وہ فالسابقات سبقا، پھر ان کی قسم، پھر ان کی جو دوڑ کرانے والے ہیں۔ فرشتے سبقت کرتے ہیں، جب کسی فرما بردار کی روح قبض کرنی ہوتی ہے تو سبقت کرتے ہیں، ایک جو ہے ہر ایک دوسرے سے آگے ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم اس کو کیا کریں گے، وصول کریں گے اس کی روح کو۔ اور ویسے ہی جاتے ہوئے بھی وہی معاملہ کرتے ہیں کہ جب وہ روح لے کر جانے والے ہوتے ہیں تو سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلے نیک آدمی کی روح کو کہاں عرش پر پہنچایا جائے۔ فرمایا کہ جب کسی کی روح کو قبض کیا جاتا ہے نافرمان کی تو اس کو ایک بدبودار کپڑے میں ٹاٹ میں لپیٹ کر جو ہے آسمانوں پر لیا جاتا ہے۔ جب آسمانوں کے دروازے، عرش کے دروازے کھولنے کی کوشش فرشتے نہیں کھولتے تو اس کی روح کو فوراً وہیں سے پٹک کے نیچے مارتے ہیں، کہاں؟ قبر میں، اور اس کی روح کے چیتھڑے ہو جاتے ہیں اس کے جسم کے۔ اور فرمایا کہ جس کی فرما بردار کی روح جب قبض ہوتی ہے تو فرشتے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب آئیے، دروازے کھلتے ہیں، اس کی روح کو وہاں لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اور جسم کو فرشتوں کے ذریعے سے اور زیادہ نفیس کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں، اور پھر وہ بڑی محبت سے آ کر واپس اس کو قبر میں چھوڑتے ہیں، اور قبر میں چھوڑنے کے بعد اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا ہوتا ہے اور اس کو سلا دیتے ہیں۔ فرمایا فالسابقات سبقا، پھر ان کی جو دوڑ کر آنے والے ہیں، فالمدبرات امرا، پھر ان کی قسم جو امور کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اب فرما بردار اور نافرمان دونوں کی روح کو قبض کرنے کے لیے فرشتوں کو ایک حکم دے دیا ہے کہ آپ نے جب نافرمان کی روح قبض کر کے لانی ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اور فرما بردار کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ تو یہاں قسم کھا کر فرمایا پھر ان فرشتوں کی جماعت کی قسم جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، یہ قسمیں کیوں کھائی گئی کہ آگے ایک واقعہ سنانا تھا۔ وہ واقعہ کیا تھا کہ اب یہ کفار چیمے گوئیاں کرتے تھے کہ کیا قیامت آئے گی، کیسے آئے گی، تو کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دیکھو کہ یہ فرشتے ایسے اللہ تعالیٰ نے نظام بنا کے رکھا ہے کہ تم یہ نہ سوچو کہ تم دنیا ہی میں رہو گے۔ تمہارا جب تم میں سے کوئی نیک ہوگا تو وہ مرے گا تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ پیش کر آئے گا، اور جب کوئی نافرمان مرے گا اس کی روح نکالنے والے ہوں گے فرشتوں تو ایسے نکالیں گے۔ پھر اب آگے والی خبر کو بتایا، یوم ترجف الراجفہ، جس دن ہلا دینے والی ہلا ڈالے گی، یعنی جس دن کانپنے والی کانپنے لگے گی، زمین کے اوپر لرزہ آ جائے گا۔ جیسے کہ سورہ واقعہ میں ہم نے شروع کی آیات میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ زمین کو کیا کریں گے، ایک زلزلہ آئے گا اور بہت زبردست والا زلزلہ۔ تو ویسے ہی فرمایا
جس دن ہلا دینے والی ہلا ڈالے گی، یعنی وہ سور پھونکی جائے گی تو وہ پوری زمین کو ہلا ڈالے گی، کپا دے گی۔ تتبعها یوم ترجف الراجفہ، جس دن ہلا دینے والے ہلا ڈالے گی۔ تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے ایک اور آنے والی چیز آئے گی۔ پھر فرمایا کہ اب پہلے تو ہلا ڈالا گیا، اب اس کے پیچھے ایک اور آئے گی، اور وہ اور کیا آئے گی؟ فرمایا کہ دوسری سور پھونکی جائے گی۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب پہلی سور پھونکی جائے گی تو زلزلہ آئے گا، سب لوگ جہاں کے تہاں مر جائیں گے۔ پھر 40 سال کا فاصلہ ہوگا، 40 سال کے فاصلے کے بعد کہ جو ہے پھر سے سور پھونکی جائے گی۔ اس بار جب سور پھونکی جائے گی تو اس کے ساتھ ہی ایک بارش پڑے گی، پوری زمین پر بارش پڑے گی، ایسے بارش پڑے گی اور زمین سے مردے ایسے واپس اگنے لگیں گے جیسے کوئی بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے اور اس کے اوپر بارش پڑتی ہے، اور کچھ دن کے بعد جب زمین پھٹ جاتی ہے اور اس سے وہ کیا ہوتے ہیں، وہ انگوریاں نکلنے لگتی ہیں، ایسے ہی وہ بارش جب پڑے گی زمین پھٹ کر جو ہے وہاں سے مردے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ کہ وہ 40 سال کے فاصلے میں اللہ تعالیٰ پہلے روحوں کو، پہلی سور کے اندر روحوں کو سب کو نکال کے عالم ارواح میں جمع کیا جائے گا، اور پھر دوسری سور پر وہ تمام روحیں ان کی قبروں میں ڈالی جائیں گی، اور تمام جو ہے لوگ اٹھ کر قبروں سے جو ہے نکلنے لگیں گے۔ اب فرمایا قلوب یومئذ واجفہ، کتنے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے، یعنی کہ بہت سارے دل بہت سارے زوروں سے دھڑکیں گے جب سور پھونکی جائے گی۔ ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں جھکی رہ جائیں گی، جھک رہی ہوں گی۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے اندر لوگوں کو جو ہے واپس لوٹایا جائے گا ان محشر کے میدان کی طرف، کچھ لوگ اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اپنی جو ہے نگاہوں کو زمین میں گاڑے ہوئے ہوں گے کہ اٹھا ہی نہیں رہے ہوں گے۔ پھر فرمایا یقولون اذا انا لمردودون فی الحافرہ، وہ کہتے ہیں کیا ہم پہلی والی حالت میں پھر واپس ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کا ذکر جو ہے دونوں صورتوں میں فرمایا۔ ایک تو سورہ یاسین شریف میں بھی اس کا ذکر فرمایا کہ کیسے ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، کیا ہمیں پھر سے ویسے ہی ہوگا، ہمارے ساتھ ویسے ہی معاملہ ہوگا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یاسین شریف میں فرمایا کہ وہ مثالیں بیان کرتے ہیں ہمیں، اب ہم نے ان کو پیدا کر دیا، اب وہ ایسے ہو گئے کہ ہم سے لڑنے لگے، اور لڑ کر ہم سے کیا کہتے ہیں، مثالیں ایسی دیتے ہیں اور ہماری تخلیق کو بھلا بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کیا پھر سے ہمیں زندہ کیا جائے گا جبکہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گی، ہڈیوں کا چورا چورا ہو چکا ہوگا۔ یا پھر سورہ واقعہ میں فرمایا یقولون اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، پھر ہمیں لوٹایا جائے گا۔ یہاں بھی وہی کہتے ہیں یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، وہ کہتے ہیں کیا ہم پہلی والی حالت میں پھر واپس ہوں گے، اذا كنا عظاما نخرہ، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے۔ پھر آگے ایک اور طنز کے طور پر کہتے ہیں قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، انہوں نے کہا کہ یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی ہوگی۔ جب پہلے تو ٹھٹھا کرتے تھے کہ قیامت آئے گی، کیسے آئے گی، کیوں، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بار بار بتاتے تو کہتے اگر وہ آ جائے گی تو پھر تو بڑا معاملہ ہو جائے گا، پھر تو ہم بڑے خسارے میں ہو جائیں گے، اگر وہ قیامت واقعی آ گئی پھر تو ہمارے ساتھ بڑا مشکل معاملہ ہو جائے گا۔ وہی فرمایا اذا كنا عظاما نخرہ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کہا انہوں نے کہا کہ یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی ہوگی۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ تو بس ایک ڈانٹ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو سور پھونکی جائے گی وہ تو بس ایک چھوٹا سا مثال ہوگی، ڈانٹ ہوگی، جیسے آپ کو جو ہے کسی جگہ ڈانٹ کے جو ہے آگے میدان میں جمع کیا جا رہا ہو، اور اس کے بعد اصل معاملہ آئے گا۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، انہوں نے کہا کہ یہ واپسی تو فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پھر یکا وہ میدان میں موجود ہوں گے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسیٰ، اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام ان کو
جو ہے ہولناکیاں بیان کر دی، ابھی بھی یہ مان نہیں رہے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ ان کو اب وہ واقعہ سناؤ۔ کون سا واقعہ؟ هل اتاک حدیث موسیٰ، کہ آپ کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پہنچی ہے؟ کیا آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا؟ کیا واقعہ تھا؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب کہ اس کے رب نے اس کو طویٰ کی مقدس وادی میں پکارا۔ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدین سے واپس لوٹ رہے تھے، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ملک سے واپس لوٹ رہے تھے، یہ طور سینا پر پہنچے تو یہ ایک وادی ہے، وہاں بڑی ٹھنڈ تھی، ان کو دور ایک پہاڑ پر آگ نظر آئی، تو یہ وہ اس طرف چلے، اور جب وہ قریب پہنچے اس آگ کے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اپنی جو ہے یہ جوتیاں نکال دو کہ آپ ایک مقدس وادی پر آ چکے ہیں، جس وادی کا نام کیا ہے؟ طویٰ۔ اور وہ جو آگ آپ کو دکھی تھی وہ اصل میں آگ نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی تھی۔ پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں گئے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے جو ہے وہ فرمایا کہ یہ عصا ہے، اور اس کا ذکر آگے جو ہے صورتوں میں، قرآن مقدس کی صورتوں میں آئے گا، وہ ایک واقعہ ہوگا، بہرحال اس وقت اس کو سنایا جائے گا، پڑھا جائے گا۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پہنچی ہے کہ آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب کہ اس کے رب نے اس کو طویٰ کی مقدس وادی میں پکارا۔ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، کہ فرعون کے پاس، اذهب جاؤ، الی فرعون کے پاس، انہ طغیٰ وہ سرکش ہو گیا ہے، بے شک وہ کیا ہو گیا ہے؟ سرکش ہو گیا ہے۔ فقل هل لک الی ان تزکیٰ، پھر اس سے کہو کیا تجھ کو اس بات کی خواہش ہے کہ تو درست ہو جائے؟ فقل پس کہو، هل لک کیا تو یہ چاہتا ہے، الی ان تزکیٰ کہ تو ایک دم سے سنور جائے، واپس اپنی حالت پر آ جائے، تو درست ہو جائے، تو صحیح ہو جائے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تجھ کو تیرے رب کی راہ دکھاؤں پھر تو ڈرے۔ وَأَهْدِيَكَ، اور ہدایت کیجئے اپنے رب کی، إِلَىٰ رَبِّكَ اپنے رب کی طرف اس کو بلائیے، ہدایت کیجئے اس کو، آپ ہدایت کیجئے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَهْدِيَكَ، اور اس کو آپ ہدایت کیجئے، إِلَىٰ رَبِّكَ کہ وہ کیا کرے؟ اپنے رب کی طرف لوٹائے، فتخشا پس وہ کیا ہو جائے؟ ڈرے، خوف کرے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بڑی نشانی دکھائی۔ وہ کیا نشانی تھی؟ وہی عصا دکھایا جس عصا کو اللہ تعالیٰ نے ایک بار اژدہا بنا دیا تھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے یہ لاٹھی ہے، میں اس سے بکریوں کو پتے جو ہے جھاڑ کے کھلاتا ہوں، پتے کھینچتا ہوں، ٹہنیاں کھینچتا ہوں، یہ پورا واقعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو نیچے ڈالو، اور جیسے ہی چھوڑا تو وہ اژدہا بن گیا، سانپ کی شکل میں بن گیا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کو بھی وہی دکھایا، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بڑی نشانی دکھائی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، پھر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا۔ فَكَذَّبَ تکذیب کے معنی ہوتے ہیں جھوٹ کے، جھٹلانا۔ وَعَصَىٰ، عصا یہ جو ہے وہ عصا نہیں ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا، اس سے مراد ہے معصیت، معاصی یعنی گناہ۔ پر اس نے پہلے تو جھوٹ بولا، جھٹلایا، اور پھر نہ مانا یعنی گناہ کیا۔ ثم ادبر یسعیٰ، پھر وہ پلٹا کوشش کرتے ہوئے، کہ وہ اب ایک تو مانا نہیں، جھٹلایا، اور اوپر سے کیا کیا کہ اب وہ پیٹھ پھیر کر نکل گیا، اور پھر اس نے ایک کوشش کی۔ کوشش کیا کی؟ فحشر فنادا، پھر اس نے جمع کیا، پھر اس نے آواز لگائی۔ فحشر پس جمع کیا، میدان محشر، حشر میدان حشر، یہ ویسے ہی کہ اس نے جمع کیا میدان میں، فنادا پس ندا لگائی، ان کو ایک بڑی تقریر سنائی۔ فقال انا ربکم الاعلی، پر اس نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، کہ اب ایک تو رب ہے، الٹا کہا کہ میں بہت بڑا رب ہوں، میں اعلیٰ رب ہوں۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی، پس اللہ نے اس کو آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑا، کہ آخرت کا عذاب تو اس کو آگے ہونا ہے، مگر دنیا کا عذاب کیا ہے؟ کہ حدیث میں آتا ہے کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر عذاب جو ہے جہنم کی آگ میں جلا رکھا ہے، اس کا جسم ہر دن جلتا ہے، اور اس کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا ہے۔ کیا فرمایا؟ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں نصیحت ہے، عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔
کس کے اندر عبرت ہے کہ وہ فرعون کی اس لاش کے اندر عبرت ہے. کس کے لیے عبرت ہے؟ جو شخص اس کو دیکھے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرے.